Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اپنی حکمت اور قدرت سے ہر شے کو شفائے کاملہ بخشنے والا اور ہر بگڑے کام سنبھالنے والا ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے اس کا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس وقت مردوں اور عورتوں دونوں میں بہت ہی زیادہ کامن ہے۔ علامات ڈفرنٹ ہیں، وجوہات تقریباً سیم ہیں کہ آخر یہ گنجا بند ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر اس کا روحانی طریقہ کار بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی طبی ضرورتیں ہیں جن کی بیس سے ہم اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ چلیں جی، لوگوں میں اکثر ایک چیز بہت زیادہ کامن پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنجے پن کا شکار جو ہے وہ صرف مرد ہوتے ہیں یا پھر 35-40 سال کی عمر کے بعد مردوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ یہ مسکنسیپشن ہے ان کی، یہ غلط خیال ہے ان کا۔ پہلے ان کے اس خیال کو ٹھیک کرتے ہیں کہ گنجے پن کا شکار صرف عورتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، صرف مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ اس کی شکلیں کچھ مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو مکمل گنجے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے گنجے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں گنجے ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں اس کی علامات کچھ مختلف ہوتی ہیں، ان کے بال یا تو بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درمیان میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے ان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ سر کے اندر ہاتھ پھیرنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کے بال جو ہیں وہ وزن میں، مقدار میں، تعداد میں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کی ایسی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ غذائی کمی ہے۔ غذائی کمی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی غذائی ضرورتیں جو انسان کو، انسانی آرگنز کو، ہیومن آرٹیکولیٹرز کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتی۔ عورتوں میں اس کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہارمونس کا بڑھنا، ہارمونس کی چینجنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ انسان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر اس کے اندر وٹامن سی کی کمی ہو گئی ہے، آئرن کم ہوا ہے، زنک کم ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس سے بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس سے بال جو ہیں ان کے گرنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ منرلز جو ہوتے ہیں جو بالوں کو بنانے کے لیے، بالوں کی جڑیں کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کی کمی سے بال گر سکتے ہیں۔ پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ ایسی مناسب غذا جس سے انسانی جسم کو پروٹین پورا کرنے میں وہ مدد فراہم کرتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں جو طبی لحاظ سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے کہ ہمیں پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اوسطاً ایک ایوریج جو ہے وہ 8 سے 10 گلاس جو ہے وہ پر ڈے ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، سیب کا سکہ یوز کرنا چاہیے، کنو، مالٹا یہ چیزیں یوز کرنی چاہیے۔ اگر آئرن کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے کہ پالک کا استعمال جو ہے اسے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، روحانی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ
عقیدے اور ایمان کی بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر قسم کی شفا جو ہے وہ پہلے رکھی ہے اور بیماری وقت میں بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام و شافی سے شروع کرتے ہوئے ہم اس کا علاج جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ ایک ایسا انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اس کو گنجا پن ہو گیا ہے، اس کو بال جھڑنے کی بیماری ہو گئی ہے اور کسی قسم کا ڈاکٹری کوئی بھی علاج جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو باوضو حالت میں ہونا چاہیے. کیونکہ جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، ہر کام کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. تو اس مقصد کے لیے اسے باوضو ہونا ہے اور روزانہ صبح اور رات کو، مطلب سوتے وقت اور اٹھتے وقت اسے کچھ کلمات جو ہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا، ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ کے جس بھی مریض کو یہ مسئلہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام شافی کے سکتے اور اس عمل کی بدولت 41 دن میں یہ پن کا ختم ہو جائے گا اور بال جو ہیں وہ نئے سرے سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. لیکن گننا ضرور ہے، مسلسل کرنا ہے، ٹائمنگ محسوس کرنی ہے، تاکہ اگر مسلسل عمل کریں گے تو دوبارہ یہ بیماری نہیں ہوگی. اور وہ کلمات کیا ہیں آپ کے سامنے، آپ کی اسکرین پہ بھی دکھ رہے ہیں، آپ کے یہاں ہماری چیز میں مزید اسے پڑھ بھی دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. ان کلمات کو آپ نے باوضو کے ساتھ مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ رات کو پڑھ کے سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین میں مسلمان بھائیوں کو جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کو شفا نصیب فرمائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کر لیں، یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا